عوام کے پاس یہ جائیے۔ کامران خان صاحب، مجھے ایک حکومتی شخصیت کا ایک میسج آیا سوال کی صورت میں، اور کہا گیا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں، شامی صاحب کے سامنے بھی، کہ دیکھیں جی ریزروز تو گھٹتے جا رہے ہیں، جو ریزروز ہیں ملک کے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ فہمی ابھی بھی ہونے میں تاخیر ہے کیونکہ ان کی شرائط بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس قدر سنگین اقتصادی بحران کی صورت میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ خان صاحب، جو کیونکہ حکومتی شخصیت نے دیا ہے تو میں حکومتی شخصیت سے پوچھوں گا کہ اے بھائی حکومت، جب آپ تشریف لائے اپریل میں پچھلے سال تو زر مبادلہ کے ذخائر تو 16.5 ارب تھے، آج آپ ماشاءاللہ اس کو 3.5 ارب پہ لے آئے ہیں۔ پاکستان میں ڈالر 180 کا تھا، آج آپ اس کو 300 روپے کا لے آئے ہیں۔ پاکستان میں جو انفلیشن تھی، جو مہنگائی کی شرح تھی، وہ 16-18% تھی، آپ 14-15%، 14-15 خان صاحب 41% پہ لے آئے ہیں۔ تو اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کتنے مہینے اور دے دے تاکہ یہ قصہ تمام ہو جائے، کسی صورت سے قصہ تمام ہو جائے۔ اگر مقصد اور ہدف اور مشن یہی ہے کہ یہ تمام سسٹم تمام بالکل آخر حد تک ہی ڈھیر ہو جائے، تو پھر اس کے لیے بسم اللہ آپ مزید یہ خان صاحب ایک اور سوال لیجئے چھوٹا سا۔ ابھی ہمارے جو بزنس ڈیسک کے ہیڈ ہیں کراچی میں، حارث ضمیر صاحب، انہوں نے مجھے خبر بھیجی ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر 3.5 روپے اوپر چلا گیا اور 3 سیشنز میں 5 روپے اوپر گیا ہے۔ تو یہ فیصلے کے اثرات ہیں یا آلریڈی ڈالر کی جو صورتحال چل رہی تھی اس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے؟ اثرات ہیں کہ ڈار صاحب نے آج سے پورے 17 دن پہلے بتایا تھا کہ لیول اگریمنٹ جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ جب 17 دن ہو گئے تو مارکیٹ کے چھکے چھوٹ گئے، تو موڈیز نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام کہیں ہو گیا ہے، انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ مزید گھٹا دی اور آپ کو اس لیول پہ لے گئے اور ساری دنیا کے سامنے گھنٹی بجا دی کہ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا ہے۔ یہ صرف 17 دن کی کارکردگی ہے۔ یہ وہ ڈار صاحب ہے جو کہ آئے تھے کہ 180 روپے کا ڈالر کروں گا، 200 سے کم کا ڈالر کروں گا، لیکن ڈالر 290 کا ہو گیا تو اب قوم کا، کاروبار کا اور سرمایہ کار کا اعتبار صفر ہو گیا ہے۔ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون یا بھارت جماعتی اتحاد میں جس نے ایک دن ہر صاحب سے پوچھا ہو کہ آپ نے کیا ہے یہ 5 مہینے کے دوران؟ کسی ایک وزیر نے، کسی ایک سیاستدان نے پوچھا ہو ڈار صاحب سے کہ آپ نے کیا ہے؟ حالانکہ مجھے درست کیجئے گا، ماضی میں خان صاحب کے دور حکومت میں فائنانس منسٹر صاحب اسد عمر سے شروع ہوتے ہیں، جب بھی کسی نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو انہیں تبدیل کر دیا گیا، مشورہ دینے والوں کی جانب سے بھی، فیصلہ کرنے والوں کی جانب سے بھی، لیکن ان کے معاملے میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا ابھی تک۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں خان صاحب؟ جی دیکھیے، اور اگر آخر آپ کے الفاظ پہ، ان کے وعدوں پہ، ان کی جو جس پروگرام کے تحت وہ اترے تھے، آپ اس کو ایگزامن کریں گے نا کہ بھائی آپ نے کیا۔ پاکستان میں آج کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ پچھلے 5 سال میں جو عدم فیصلہ سازی ہوئی، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹانگ دیا گیا، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو دھکا دیا گیا، ایکسچینج ریٹ کو جھوٹے انداز سے روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے جو پاکستان آج دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا ہے، کیا اس کی ذمہ داری وزیر خزانہ پر نہیں ہوتی؟ یہ 5 مہینے جو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اب کوئی منطق چلاتے رہے اور آنکھیں دکھاتے رہے آئی ایم ایف کو، اور اس کو الٹا ٹانگنے کی باتیں کرتے رہے یا ان کو سبق سکھانے کی باتیں کرتے رہے۔ کبھی پولیس کو آ کے دکھا رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کو آ کے دکھا رہے ہیں، کبھی کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی فچ کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے کس بلبوتے پہ، کس وجہ سے آپ بورور ہو بھائی؟ آپ لینڈر نہیں ہو، آپ مانگنے والا، دینے والا بھی کچھ وقار دکھاتا ہے۔ بالکل، تھوڑا آپ کو میں درست طور پہ سن نہیں پا رہا، پروبیبلی نیٹ ورک کا ایشو ہے، کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے۔ دوبارہ خان صاحب سے ذرا لائن کنیکٹ کیجئے گا تاکہ جب بہتر سگنلز ہوں تو ان کو ہم سن سکیں۔ خان صاحب، آئی ایم انیبل ٹو ہیئر یو پراپرلی سر، دوبارہ رابطہ کیجئے کامران خان صاحب سے۔ سعد رسول صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا سعد صاحب، یہ جو نقطہ آیا کہ ریزروز ہمارے جو ہیں یہ گھٹ گئے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ فہمی ہو نہیں پا رہی، پیسہ ہے نہیں انتخاب کروانے کے لیے، لہٰذا فی الفور تاریخ کے اندر انتخاب ممکن نہیں ہے،
یہ عذر کس حد تک قابل عمل ہے؟ حکومت ہو جہاں پہ اس قسم کی پارلیمنٹ ہو جو کہ آدھی جو ہے وہ غائب ہو، جہاں پر اس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہو، اور پھر بھی خواہش یہ ہو کہ اس میں کوئی الیکشن نہ ہو، انتظام چلتے رہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کوئی اس کی پش پناہی بھی مل جائے، تو یہ تو ریسیپی راسٹر ہے نا۔ اب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا ہے، یہ حکم آ گیا ہے، دو ٹوٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ ٹیسٹ کر لیں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، کروڑ کے پنجاب میں الیکشن ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کہ پچھلے 10 مہینوں میں 11 مہینوں میں جتنی لیکس آئی، جو عمران خان کی جو خرابیاں اور بدعمالیاں، جو اس کی الزامات، وہ ساری چیزیں آپ نے آڈیو ویڈیو کی صورت میں پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ قوم کا کیا اس پہ رد عمل آتا ہے۔ بہترین موقع ہے وہ خان صاحب یہ اب لگتا یوں ہے کہ وہ جو آڈیو ویڈیوز کا سلسلہ ہے شاید وہ مؤثر نہیں رہا۔ سر مؤثر اگر یہ بھی پاکستان کی یا دنیا کی سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ معاملات اتنے بیٹر کرتے تو شاید کبھی ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال امریکہ کے صدر نہیں رہتے، 15 سال سے آصف زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی ہیں۔ یہ آج بہرحال نواز شریف ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اب پیناما کے بعد اور دوسرے الزامات جو ان پر لگتے رہے ہیں تو وہ پھر آج ان کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی، وہ صفر ہو چکے ہوتے۔ سرکار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ کیوں بلا وجہ کی بات ہے کہ چلائے ہوئے کارتوس جو ہے دوبارہ چلانا، اس کو پھر آڈیو کی شکل دینا اور اس کو ویڈیو کی شکل دینا۔ طریقہ ہم نے جمہوریت کو چنا ہے تو